واضح دکھ رہا ہے کہ ریاست پاکستان پرتشدد احتجاجی مظاہروں، مشتعل ڈنڈا بردار جتھوں اور ریاستی عملداری کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف ڈٹ گئی ہے۔ آج حکومت نے پچھلے 3 دن سے لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان اور کراچی سمیت متعدد شہروں کو ایک بار پھر مفلوج کرنے والی مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پیش رفت پچھلے 24 گھنٹے میں واضح ہوئی ہے۔ کل پنجاب پولیس نے سعد حسین رضوی اور ان کی جماعت کے کارکنوں کے خلاف دہشت گردی اور قتل کے مقدمات درج کیے تھے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے۔ کل ہی وزیر اعظم عمران خان، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ملک میں امن و امان سے متعلق اہم ملاقات بھی کی تھی۔ کراچی کے زیادہ تر علاقے تو کل ہی کلیئر ہو گئے تھے۔ آج لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد کے کئی علاقے بحال ہو گئے۔ سڑکوں سے دھرنے اور رکاوٹیں ہٹانے کا عمل پرزور طریقے سے جاری ہے۔ اسلام آباد میں لیاقت باغ، ٹیکسلا، بارہ کہو، ترنول کو کلیئر کر لیا گیا ہے۔ صرف روات اور فیض آباد بند ہے، جبکہ مری روڈ اور GT روڈ پر ٹریفک معمول کے مطابق ہے۔ متعدد مقامات پر مشتعل مظاہرین پر قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے سامنے پسپائی اختیار کرتے دیکھے گئے ہیں۔ محکمہ داخلہ سندھ نے مذہبی جماعت کے کارکنوں کی گرفتاری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جبکہ 3 دنوں میں ملک بھر میں مجموعی طور پر مذہبی جماعت کے 2135 کارکنوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں 1700 صرف پنجاب میں گرفتار ہوئے۔ مغوی پولیس اہلکاروں کو بھی بازیاب کرایا گیا ہے۔ آج وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پرزور انداز میں مظاہرین کو باور کرایا کہ آپ غلطی پر ہیں، سرنڈر کر دیں۔ وہ بہت تیاری میں تھے اور حکومت کی پولیس نے اور رینجرز نے کمال دکھایا۔ GT روڈ ساری بحال ہو چکی ہے، موٹر وے سارا بحال ہے، تھوڑے تھوڑے لاہور انر میں چوک ہے، فیصل آباد میں ہے، لیکن الحمدللہ وہ بہت تیار تھے۔ وہ ہر صورت میں اسلام آباد آنا چاہتے تھے اور ان کی ایک بڑی لمبی تیاری تھی۔ نے ایمبولینسز روکی ہیں، آپ نے وہ آکسیجن جو سینکڑوں کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے وینٹیلیٹرز کے لیے جا رہی تھی، ان کے راستے میں رکاوٹ کی ہے۔ 2 پولیس والے شہید ہوئے ہیں اور 340 زخمی ہوئے ہیں۔ جن پولیس والوں کو انہوں نے اغوا کر کے ہم سے مطالبے کر رہے تھے، وہ پولیس والے بھی واپس اپنے تھانوں میں پہنچ گئے ہیں۔ اس مذہبی جماعت کے وہ لوگ جو میڈیا چلا رہے ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ آپ سرنڈر کر دیں، آپ غلطی پر ہیں۔ جو FIR درج ہوں گی، جو FIR ہے وہ قانون کے مطابق ہوں گی۔ پرسوں ملک کے بیشتر علاقوں میں ٹریفک کا نظام دھرم برہم ہونا شروع ہوا۔ پیر کو مظاہرین نے کئی شہروں میں ٹرینز تک کو روک دیا، موٹر ویز بند کر دی اور پچھلے 2 روز سے سڑکیں بند ہونے سے ایمبولینسز کی آمد و رفت اور خاص طور پہ لاہور اور دوسرے علاقوں میں ہاسپٹلز کو آکسیجن سلنڈرز سپلائی میں زبردست دشواری ہوئی اور یقیناً یہ جان لیوا معاملہ تھا۔ مختلف علاقوں میں دیکھا گیا کہ ڈنڈا بردار مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ 2 پولیس اہلکار اس دوران شہید ہو گئے، 340 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، 2 پولیس موبائلز کو آگ لگا دی گئی۔ پرتشدد احتجاج میں سرکاری املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس موضوع پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ گویا کہ یہ ایک 2 ٹوک فیصلہ ہے ریاست پاکستان کا کہ تحریک لبیک پر اب پابندی لگ جانی چاہیے؟ ہم نے بہت ان کے ساتھ کوشش کی جی، 7 گھنٹے ملاقاتیں کی لیکن ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ اپنی چیز بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہم بھی ختم نبوت کے سپاہی ہیں، ہم بھی ناموس رسالت کے سپاہی ہیں، اور لیکن یہ کسی قیمت پہ بھی تیار نہیں تھے اور ان کا یہی ایجنڈا تھا کہ 30 تاریخ کو اس ملک کو انہوں نے سیز کر دینا۔ ان کی بڑی زبردست تیاری تھی۔ پھر 12 تاریخ کو جب انہوں نے دھرنا دیا تو پھر IB نے یہ رپورٹ دی۔ پھر 1997 کے رولز کے تحت آج سب سے پہلے پنجاب پولیس نے پنجاب سے پاس کروایا، پھر انٹیریئر منسٹری کو بھیجا اور انٹیریئر منسٹری نے آج کیبنٹ کو بھیج دیا اس کو بین کرنے کے لیے اس پارٹی۔ امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ تحریک لبیک جو ہے یہ اب ایک سیاسی جماعت بھی ہے اور اس کی کچھ پارلیمنٹ میں بھی کچھ ریپریزنٹیشن بھی ہے۔ یقیناً اس کے لیے جو قانونی عوامل ہیں، جو اس کے لیے امپورٹنٹ اس کے آئینی مسائل ہیں، اس کے حوالے سے منسلک ان سب کا جائزہ لیا گیا ہوگا۔ دیکھیں، انہوں نے کل پرسوں پولیس کے راہ چلتے لوگوں کو اغوا کر لیا اور ان کو یرغمالی بنانے کے بعد انہوں نے بڑی نامناسب ڈیمانڈز کی۔ پھر انہوں نے لاہور ہاسپٹلز پہ حملے کیے، پھر نہتے 2 سپاہیوں کو مار دیا گیا، اور یہ بالکل
ایک ایسی راہ پہ ملک کے اندر جا رہے تھے کہ جس میں اس کے علاوہ ظاہر ہے یہ بنے تو جو خادم رضوی گروپ ہے یہ 16 میں بنا، 4 سال ہوئے ہیں، اور 4 سال میں 2-3 مرتبہ انہوں نے دھرنے دیے یہاں پہ اسلام آباد، لیکن اب سب طرف سے پھر یہی رائے تھی کہ اس کو بین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن ان سے ہم نے 3-4 مہینے بہت کوشش کی ہر ہفتے جا کے، لیکن یہ اپنے ایجنڈے سے پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ ریاست پوری قوت سے کریک ڈاؤن کر رہی ہے. جو ان کے لیڈر ہیں، جو سربراہ ہیں، ان کے خلاف قتل کا مقدمہ ہے، ان کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اس کے باوجود اب بھی مختلف جگہوں پہ سڑکوں پہ رکاوٹیں موجود ہیں، کیونکہ بڑی بڑی شاہراہیں کھل گئی ہیں. تو اب اس پورے معاملے کو منطقی انجام پہنچانے کے لیے فالو اپ ایکشنز ہوں گے. ہم تو تیار نہیں تھے، یہ تیار تھے اندر سے پورے. اب پولیس نے بڑی قربانی دی ہے، 340 لوگ زخمی ہوئے ہیں، 2 شہید ہوئے ہیں، رینجرز کے لوگ بڑے دی ہے. اور اس قسم کی جو صورتحال تھی اس میں مجھے پوری امید ہے کہ اب بہتری ہوگی. اور لیکن اب کیونکہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اب بعض لوگ ادھر سے رابطے کے پیامبر ہیں، لیکن میرا خیال ہے ایکسپریس ٹرین نیور ویٹ دی پیسنجر گاڑی چھوٹ گئی ہے، اور اب کراچی میں ان کا کچھ 1-2 جگہ پہ ہے. باقی جی ٹی روڈ کلیئر ہے، یہاں فیض آباد سارا کلیئر ہے، راول پنڈی کلیئر ہے، موٹر وے کلیئر ہے. ٹھیک ہوگا انشاءاللہ تعالی. کراچی تو کافی حد تک ٹھیک ہے. پنجاب کے کئی شہروں میں اب بھی رکاوٹیں ہیں، کیونکہ جو بڑی بڑی شاہراہیں وہ بند کھول دی گئی ہیں، کافی حد تک کلیئر ہے، مگر پنجاب کے کچھ شہروں میں اب بھی رکاوٹیں ہیں. ابھی تو خان صاحب ہم کوشش، کیونکہ ہم آل آف سڈن یہ صورتحال بنی اور یہ ویل پریپیئر تھے، اندر سے بہت پہلے سے یہ تیاری میں تھے، یہ سارے انہوں نے امپلیمنٹ کیا اپنا جو پروگرام تھا. سو ہم نے موٹر وے اور جی ٹی روڈ کو اور اسلام آباد ایکسپریس وے کو کلیئر کرانے پہ زور دیا. اب لاہور میں تھوڑی بہت بلاکیج ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے، اور کراچی میں 1-2 بلاکیج رہ گئے، باقی کلیئر ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کل تک کلیئر ہو جائیں گے. لیکن شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آپ خود اس موومنٹ کے اور تحریک لبیک کے اس طرح کے جو پہلے کے دھرنے تھے اس میں آپ بڑا ان کی حمایت میں کھڑے ہوتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے نظر آتے تھے، اور آپ یقیناً اس وقت جو ریاست کا پوائنٹ آف ویو تھا آپ اس کے اگینسٹ تھے. اور اب اور جب میں کیا بہت فرق ہو گیا ہے اس موومنٹ میں، اور جس موومنٹ کی آپ حمایت کرتے تھے اسی تحریک لبیک کی، کیا اس میں کوئی بہت بڑا فرق آ گیا ہے جس کی وجہ سے، یا یہ کہ کیونکہ اب آپ وزیر داخلہ ہیں آپ وہ پوزیشن لے نہیں سکتے؟ میں کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، اور کبھی میری خادم رضوی سے ملاقات نہیں ہوئی، ساتھ سے نہیں ہوئی. کسی ان کے لیڈر سے شورا کے ساتھ مذاکرات کرتا تھا بطور انٹیریئر منسٹر، اور میں جب ختم نبوت کا سپاہی تھا اس وقت دوسری ٹیم کے ساتھ تھا، اور میں نے نون لیگ کو روکا ترمیم کے لیے، انہیں جمعے تک کا نوٹس دیا. لیکن میری کبھی خادم رضوی سے یا تحریک لبیک سے نہ کوئی تعلق تھا، نہ کبھی ملاقات ہوئی. باقی جو عاشق رسول ہے میں اس کے ساتھ ہوں. 22 کروڑ لوگ عاشق رسول ہیں، اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی پارٹی ہے. باقی میں لبیک کے ساتھ میری کبھی کوئی سٹنگ نہیں ہوئی. جیسا یہ بتائیے، آپ کا بڑا سیاسی تجربہ ہے، آپ ایک اتنی بڑی موومنٹ، ایک بڑی تحریک ہے، اس میں ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل بھی ہیں، اس پہ پابندی لگ سکتی ہے، اور اس کو اس پابندی کا باقاعدہ کلی طور پہ اطلاق ہو سکتا ہے. یہ ایک باقاعدہ ڈوبل عمل ہے جو کہ طویل عرصے تک چل سکے. کیا خیال ہے آپ کا، کیا آپ کا تجزیہ کہتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو پنجاب سے فیصلہ ہوا ہے. انٹیریئر منسٹری تو باؤنڈ ہے کہ وہ فیصلہ جو پنجاب نے کیبنٹ نے پاس کر کے بھیجا ہے اس کو مرکز کی کیبنٹ میں بھیج دیں. وہاں 50 وزیر ہیں، کوئی انٹیریئر منسٹری تو از اے پوسٹ آفس. ہم نے آج اس جو پنجاب نے پاس کیا ہے وہ مرکز کو بھیج دیا دوپہر 3 بجے یا 2:30 بجے. سو اب یہ کیبنٹ کا فیصلہ ہے کہ اس پہ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی. لیکن غالب گمان یہی ہے کہ یہ بین لگ جائے گا کل یا پرسوں. بین تو لگ جائے گا، مگر ایک صوبے کی رائے پہ پورے پاکستان میں تو ایک تنظیم کو بین نہیں کیا جا سکتا نا شیخ صاحب. آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ یہ پنجاب کی رائے ہے. کیبنٹ جو ہے اس میں سارے صوبوں کی نمائندگی ہے. کیبنٹ جو ہے وہ 4 صوبوں پہ مبنی مرکزی حکومت ہے،
اور کیونکہ جس صوبے کا مسئلہ ہو وہی صوبہ پیش کرتا ہے انٹیریئر کو، انٹیریئر کیبنٹ کو بھیجنے کا پابند ہے. سو کیبنٹ میں بلوچی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، سب ہیں. لیکن شیخ صاحب پاکستان میں جماعتوں پہ، مذہبی جماعتوں پہ اور اس طرح کی جماعتوں پہ پابندی لگنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک معمول کا عمل ہے ہمارے ہاں، ایسا ہوتا رہتا ہے. مگر اس کو ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ کسی صوبے کی سفارش کے بجائے یہ وفاق میں فیصلہ ہوتا ہے، وزارت داخلہ یہ فیصلہ کرتی ہے، تمام ریاستی ادارے مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے. یہاں پہ بین الاقوامی دباؤ آتا ہے تو ہم پابندی لگاتے ہیں. پابندی لگانا ہمارے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے، وزارت داخلہ جو ہے یہ عام ہی یہ کام کر رہی ہوتی ہے. لیکن اس معاملے میں آپ نے بات کی ہے کہ یہ پنجاب کی بات آئی ہے اور وزارت داخلہ خالی پوسٹ مین تھا، یہ ناقابل فہم سیناریو نظر آ رہا ہے. ایسے کیسے پابندی لگ گئی ایک صوبے کے کہنے پہ، جبکہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہمارے پاس موجود ہے؟ ہم پنجاب کے کہنے پر یہ کیبنٹ میں پیش کرنے جا رہے ہیں. شاید میں اپنی بات ٹھیک طرح سے پیش نہیں کر سکا کہ ہمیں کوئی صوبہ بھی بھیجے تو ہم اس کو جو ہے وہ کیبنٹ میں بھیجنے کے پابند ہیں. کیبنٹ کوئی صوبہ منظور کر کے بھیجے تو ہم اسے کیبنٹ میں بھیجنے کے پابند ہیں. تو وہ آج ہم نے کیبنٹ میں بھیج دیا. مگر جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے اور یہ قومی نوعیت کا معاملہ ہے تو اس میں باقاعدہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی، فیڈرل ایجنسیز کی انپٹ ہوتی ہے. وہ سب ان کے پاس اس حوالے سے پوری تصویر ہوتی ہے کہ یہ تنظیم کیا کر رہی ہے، اس کے تانے بانے کہاں ہیں، اس کے شاخسانے کہاں تک ہے اور ان کی فائنینسنگ کیسی ہوتی ہے. ایک بہت سے ایکسٹینسو کام ہوتا ہے شیخ صاحب جب اس قسم کی کسی تنظیم پہ پابندی لگنی جا رہی ہو. خان صاحب آپ بہت، اللہ نے آپ پاکستان کے ٹاپ اینکر ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں. یہ اتنے ایسے کام جو تمام لوگ آن بورڈ نہ ہو تو نہیں ہوا کرتے. یہ تو آپ کو پتہ ہے، میرے منہ سے خام خواہ آپ نکلوانا چاہتے ہیں. گویا اب یہ تمام ریاستی ادارے ہمارے جو ہیں وہ پوری قوت سے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جس تنظیم پہ پابندی لگائی گئی ہے وہ پھر اس انداز سے آپریٹ نہ کر سکے جیسے کہ وہ اب تک کرتی رہی ہے، اور پھر جو اس کا طریقہ کار رہا ہے اپنی بات بنوانے کا وہ نہ ہو پائے، اور اس پہ اب ہم بھرپور فالو اپ ایکشنز دیکھیں گے. صحیح ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت کوشش اور بہت سوچ و بچار اور بہت ان کے ساتھ معاملات کے بعد یہ طے ہے کہ یہ دھرنے کی سیاست سے پیچھے نہیں آنا چاہتے. لیکن شیخ صاحب اس معاملے سے قطع نظر عام پاکستانی جو مختلف پاکستان کے شہروں میں رہتا ہے، جو بیچارہ اپنے کام کرنے جاتا ہے واپس آتا ہے، وہ کبھی ایک دھرنے میں پھنس جاتا ہے، کبھی دوسرے رکاوٹ میں پھنس جاتا ہے. ہر کچھ ہفتوں کے بعد کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں کبھی کس گروہ نے سڑک روک دی، کبھی کس گروہ نے دھرنا دے دیا، کبھی کسی گروہ نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. عام پاکستانی تو بیچارہ پھنسا رہتا ہے، گھنٹوں اس کی زندگی اجیرن رہتی ہے. کیا اس وقت جب آپ ایک تنظیم پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں کوئی ایسا ماحول بنا سکتے ہیں کہ یہ عملی ختم ہو، احتجاج ہو، جلوس نکلے، لوگ اپنی بات کریں، جمہوریت کرے، مگر لوگوں کی آمد و رفت کو بزور طاقت تو سلب نہیں کرنا چاہیے نا؟ ایمبولینسز بند ہو جاتی ہیں اور لوگوں کی جانیں نکل جاتی ہیں سڑکوں پہ پھنسے پھنسے. بہت اچھی بات ہے، ہمیں اس پہ بات کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کی کسی مذہبی تنظیم نے آج تک وہ ریئیکشن نہیں کی ہے سوائے ان کے، چاہے ان پہ پابندیاں لگی، چاہے وہ بین ہوئے. انہوں نے عدالتوں میں اپنے کیس لڑے اور عدالتوں میں گئے، لیکن یہ سڑک چوک اور چوراہے پہ اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن جو آپ نے بات کہی ہے وہ بڑی پتے کی اور پائے کی بات ہے کہ سب لوگوں کو کم از کم یہ فیصلہ ضرور کرنا چاہیے کہ ایسی سیاست نہ کریں جس سے ایمبولینسیں رکیں، لوگوں کو تکلیف ہو، ہاسپٹلوں میں تکلیف ہو، آکسیجن جو جاری ہو وہ ٹرک رکیں. سو اس سے سب کو پرہیز کرنے کے لیے ایک ہونا چاہیے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہہ رہے تھے کہ ریاست پاکستان کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ تحریک لبیک پہ پابندی لگے. اس کا پس منظر وہ بیان کر رہے تھے، وجوہات بیان کر رہے تھے اور اس عزم کا اظہار کر رہے تھے کہ اب اس فیصلے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا.